أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم ایسی بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی کسی کو رب یعنی اللہ کے سوا رب بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں اس دعوت سے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو پھر تم یہ گواہی دے دو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اس لیے کہ تورات و انجیل بھی ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی ان دونوں خاندانوں کے درمیان مشترک ہیں، یعنی بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جن میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب ہیں، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، ان کا جو کامن جہاں پر یہ دونوں ملتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ نہیں نازل ہوئی تورات و انجیل الا من بعدہ، مگر ان کے بعد؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ ہو جو ان باتوں میں تو جھگڑتے ہو کہ جن کا تمہیں علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، لیکن تم ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم کے قریب ترین تو وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہذا النبی والذین آمنوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے مسلمان، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، دل چاہتا ہے اہل کتاب میں سے کچھ کا، لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کریں اے مسلمانوں، وما یضلون الا انفسہم، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کہ تم حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، دیر بائی حق کو چھپاتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر منافق کا تصور کیا ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لایا ہوتا ہے اور دل سے وہ مومن نہیں ہوتا۔ لیکن ہم بالکل آغاز میں سورہ بقرہ کے پڑھ چکے ہیں کہ نفاق ایک بیماری ہے، اور بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ اب یہاں قرآن مجید میں ایک گروہ کا ذکر ہے جو یہودیوں نے کھڑا کیا کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ اندر جا کے دیکھا ہے ہم، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، تاکہ یہ جو ساکھ بن گئی ہے مسلمانوں کی کہ جو ایک دفعہ اسلام قبول کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر اس کی کھال بھی ادھیڑ دی جائے زندہ شخص کی، تب بھی وہ ایمان سے باز نہیں آتا۔ اس کو توڑنا مقصود تھا، لہذا یہ کیا گیا، لیکن ان کو منافق نہیں کہا گیا، نوٹ کریں۔
وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے مسلمانوں پر صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو دن کے آخری حصے میں، نہیں شام کو، لعلہم یرجعون، شاید کچھ اور لوگ بھی اپنے دین سے، اسلام سے پھر جائیں۔ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور مت بات ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی کہہ دو کہ یقیناً ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور یہ اسی دین کی ہے کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی، حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل کی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ ما اوتیتم، جو تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ ان کو تمہارے خلاف کوئی حجت مل جائے۔ ہوتا کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ جو ایک آدمی صبح پہلے وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، وہ اسلام لایا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دن بھر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، دینی گفتگو ہو رہی ہے، تو وہ اس میں ہاں میں ہاں ملاتا تھا کہ ہاں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جی جی بالکل ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ اب جب وہ شام کو واپس جاتے تھے تو کہتے ہو یہ کیا کر کے آئے ہو تم تو ان کو اپنے خلاف دلیل دے کر آئے ہو کہ تم مان گئے ہو کہ یہ دین جو محمد لے کے آئے ہیں وہ سچا دین ہے۔ اب یہ وہ گفتگو ہے جو یہاں ہو رہی ہے، مثل ما اوتیتم، جیسے تمہیں دیا گیا ہے ان کو بھی دیا گیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، کہ قیامت کے دن وہ تمہارے رب کے پاس اور رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بن جائیں، آرگو کریں۔ قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی کہہ دو کہ فضل اور عنایت تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اپنا فضل، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ تو بڑی عنایتوں والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس تم ایک خزانہ امانت کے طور پر رکھو تو بھی وہ واپس کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو، لا يُوَدِّهِ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، یا سوائے اس کے کہ تم ان کے سر پہ سوار ہی ہو جاؤ کہ کرو واپس۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، کہ امیین کے بارے میں، یعنی بنی اسماعیل، ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں بھی تصور پایا جاتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ جو مرضی کر لو کوئی حرج نہیں، ہاں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بلا، آف کورس، من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقى، اور اللہ سے ڈرتا رہا، فإن اللہ يحب المتقین، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کہے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو، یہ ایمان اگر یہ الف کی زبر کے ساتھ ہو تو یہ قسم ہے، اور اگر زیر کے ساتھ ہو ایمان تو پھر وہ ایمان ہے، بلیف۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے روز، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، بلا شبہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو مروڑ کر اپنی زبانوں کو پڑھتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، انفیکٹ کتاب میں تو وہ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، یعنی وہ کتاب تورات پکڑ کے اور اپنے پاس سے کہنا شروع کر دے تو سننے والا کیا سمجھے گا کہ یہ تورات میں سے پڑھ رہا ہے لیکن حقیقتاً نہیں پڑھ رہا۔
یہ ڈرامہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تھا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ. کسی شخص کے لیے ممکن نہیں، اسے زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو ہمیشہ کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو. وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس بنا پر بھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کو پڑھتے پڑھاتے ہو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ حکم دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب. اَیَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا تم کفر کا حکم دیتے ہو بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے پختہ وعدہ لیا، کیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جو عطا کی ہے میں نے تمہیں کتاب اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، رسول آئے، وہ لے کر جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم ان شرائط پر مجھ سے عہد کرتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انہوں نے کہا کہ یس ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ اشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، تو ارشاد ہوا تو تم گواہ رہو. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، ہاں جو اس کے بعد پھر گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، باغی ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی کے مطیع و فرما بردار ہیں وہ سب جو آسمانوں میں رہتے ہیں یا زمین پر. طَوْعًا وَكَرْهًا، چاروں ناچار. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی کہو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا. وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کے اولاد پر. وَمَا أُوتِیَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَالنَّبِیُّونَ، اور جو نازل کیا گیا، جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور دوسرے پیغمبروں کو. مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی جانب سے. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والوں، لوزرز میں سے ہوگا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، بھلا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کو چوز کیا، آپٹ کیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، جبکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ ان الرسول حق، کہ پیغمبر سچے ہیں. وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اس کے بعد اور اصلاح کریں. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا.
ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، وہ اولئک هم الضالون، اور یہی حقیقتاً گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا، تو انہیں زمین بھر سونا بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جسے تم واقعتاً پیار کرتے ہو، یعنی دل سے اترا ہوا اللہ کو دیا تو نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، ہاں اپنی محبوب شے وہ دو گے تو نیکی کو پاؤ گے، نیکی کو پہنچو گے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ کو معلوم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اس سے پہلے من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، لیکن جب تورات نازل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون آ گیا، پھر حلال و حرام وہی جو ہمارے دین میں ہے، وہ چار چیزیں، ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہی بنی اسرائیل پر بھی حرام تھا، تو وہ قانون جو ہے وہ نافذ ہو گیا۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، تو ان سے کہو کہ پھر لاؤ تورات اور اس کو پڑھ کے سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، لیکن اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، پس تم ابراہیم یکسو کے راستے کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ میں کل باتیں کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا کہنا ان کے بارے میں کہ وہ مشرک نہیں تھے، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کو وہ سمجھتے تھے سب کچھ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبوب سے محبوب چیز کا تقاضا کیا، پیش کر دیا۔ یہ ہے ان کا شرک سے پاک ہونا، یکسو ہونا، اللہ ہی اللہ، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ ہی اللہ، ہم کہتے تو سب ہیں، لیکن اگر یہ کلمہ کسی پر فٹ بیٹھتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے آج ہی وہ انٹرنیٹ پر ایک بچہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی نظم پڑھ رہا تھا صدیق، اس میں آخر میں وہ کہتے ہیں نا کہ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ تھا، یہ دنیا کی محبوب چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی دے دو، چھوڑ دو بال بچے کو یہیں پر، چل پڑے، گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، بیٹے پہ کو ذبح کر دو میرے نام پر، کر دیا، یعنی کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو، یہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یس سر، یس سر۔ قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ سچا ہے، فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی اللہ کی عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں، وہ تو وہ ہے کہ جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور تمام جہان کے لوگوں کو راستہ دکھانے والا، فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ بات کہ جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا اس گھر کا جس میں استطاعت ہو فرض کر دیا گیا ہے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے کتاب والو، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی
آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو ان سب کے اوپر گواہ ہے، موجود ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہ ہو کہ وہ راستہ سچا ہے۔ اگر آپ ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خوردبین اور دوربین لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلام میں نقص کہاں کا نکال رہے ہیں، جو بھی دین کے عقائد چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے، کچھ کا کام کیا ہے کہ ہر چیز کو ثابت کرنا، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، یہ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اور کچھ جو ہیں کہ جو دین میں ویسے ٹیڑھ تلاش کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ حکم بھی غلط ہے اور یہ حکم بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان اسلام کے بعد مومن ہو جانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیکُمْ آیَاتِ اللَّہِ، اور تم بھلا کفر کیسے اختیار کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَفِیکُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھام لے اللہ کا دامن تو وہ صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایسے سورہ بقرہ میں تقسیم تھی کہ اس کے پہلے 18 رکوعوں میں اصل خطاب یہود سے تھا، اگرچہ اس میں پہلے ابتدائی بنیادی دعوت بھی تھی دین کی، لیکن وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھی، اور 19ویں رکوع سے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے ایمان والوں سے گفتگو شروع ہوئی تھی۔ اسی طرح اس صورت کے 20 رکوع ہیں، 10 رکوع میں اصل خطاب جو ہے وہ عیسائیوں سے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ بھی آ گئیں، حکمت کے بڑے اعلیٰ مضامین بھی آ گئے، لیکن اب اصل میں مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا مرنے نہ پانا، تمہیں کہیں موت نہ آئے مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، ہر وقت انسان اسلام پر کار بند رہے، نمبر 1، نمبر 2 مسلمان رہے۔ میں بات یہ بڑی زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ جو ماڈرن اسلام ہے اس میں عمل کی حیثیت ہے، ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ ہمارا جو پرانا عقیدہ ہے، یعنی کم سے کم میں اپنی بات آپ سے کہوں کہ بچپن میں ممبر و محراب سے جو بات سنتا رہا اور میرے ہم عمر لوگ بھی سنتے رہے کہ مسلمان کافر سے بہتر ہے، برے سے برا مسلمان بھی اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ اور آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں، انفارمیشن کے دور میں نہیں مانتا کہ دنیا میں کوئی شخص اس گلوب پر ایسا ہے جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ عرب میں محمد نامی کوئی شخص تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دعویٰ کیا تھا، کلیم کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آئی ایم Allah's messenger۔ اب اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو غلط ثابت کیے بغیر غلط مانتا ہے تو ثبوت دینا، تو پھر جھوٹا کون ہے؟ وہ خود جھوٹا ہے۔ نہیں، آج کل جو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ سچائی اور دیانت داری، ان دو ویلیوز کو بڑا آؤٹ آف دی وے، آؤٹ آف پروپورشن پروموٹ کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو جھوٹا اور خائن ثابت کیا جاتا ہے، ان کی ہیرا پھیریاں، ان کی بلاوٹیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور گوروں کی سو کال دیانت داریاں، وہ دیانت داریاں ان کی دیانت داریاں نہیں ہیں،
ان کی سچائیاں نہیں ہیں۔ 9/11 کے بعد الحمدللہ یہ بات ہم پر پوری طرح یہاں ہو گئی ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں، لیکن بہرحال پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جی ان کے ہر چیز خالص ملتی ہے۔ وہ خالص کیوں ملتی ہے؟ انشورنس کی وجہ سے ملتی ہے، ایک نظام ہے ان کا بنایا ہوا جس کی وجہ سے پتا ہے کہ اگر وہ غلط لیبل اس نے باہر لگایا، کوئی سو کرے گا تو وہاں ان کو یعنی ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جرمانہ ہو جائے گا، ان کو پے کرنے پڑے گے، اس لیے ہے، ورنہ وہ سچے کہاں ہیں، دیانتدار کہاں ہیں؟ یعنی اپنے سرکل میں وہ سچے ہیں، لیکن اپنے سے غیر وہ ہر برا کام کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک میں وہ کتے کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بلی کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی نے ٹھڈا مار دیا اپنے کتے کو، وہ بھی ٹی وی پہ خبر لگائیں گے اس کے خلاف مقدمہ قائم ہو گیا، وہ گرفتار ہو گیا۔ اور باقی عراق پر بمباری کر کے اور افغانستان پر بمباری کر کے بے شک وہ بستیوں کی بستیاں شام پر بمباری کر کے تباہ کر دیں تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب اس کا اثر کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی کنونس کر لیا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ 4 مہینے وہاں لگا کے آئے تو کہتا جی مسلمان ادھر ہے تو اسلام ادھر ہے۔ کیسے ادھر ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچ بولنا، تو یا تو وہ ثابت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم جھوٹا ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیم کو نہیں مانتے تو پھر وہ جھوٹے ہیں۔ تو دونوں مفہوم سامنے رکھیے گا، یعنی جدید مفہوم کیا ہوگا؟ الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم اسلام پر کار بند ہو۔ میں کہتا ہوں یہ ترجمہ زیادہ اہم ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اسی منبر محراب سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ کلمے تے موت دیں۔ نماز جنازہ کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو بھی موت دے ایمان پر موت دے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور یہ جملہ آتا ہے انہاں مسلمانوں لوگ کافر چنگے۔ کیوں؟ اس لیے چنگے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اور ہماری بے غیرتی کا عالم کیا ہے کہ میرے باپ کو ایک عام سا انسان تھا، آپ کے باپ بھی عام سا انسان تھے، کئی جھوٹ بولے ہوں گے انہوں نے، لیکن کوئی مجھے کہے کہ تیرا پیو جھوٹا سی، میرے آنکھوں میں خون اتر آئے گا۔ لیکن یہ سارے کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلیم کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ ان کے اس دعوے کو نہیں مانتے تو ہمیں کیوں پیار آ رہا ہے ان سے، کیوں جفیاں ڈالنے کے لیے ہم بےتاب ہیں کافروں سے ملنے کے لیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کر آپ ان کو قتل کر دیں، یہ تو اسلامی ریاست کا کام ہے، لیکن کم سے کم وہ جو دلی محبت اور تعلق ہے وہ اگر ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر میں سخت الفاظ میری زبان پر آ رہے ہیں، میں اوائڈ کر رہا ہوں، تو پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن جا کے؟ ان کو جھوٹا سمجھنے والے کے سے ہمیں پیار تھا، اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے ہمیں پیار نہیں تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان بھی، یہ بھی بات بتا دوں، واضح کر دوں کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر ماننے والے کو کہتے ہیں۔ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، باقی جتنا مرضی وہ سچا دیانتدار اور اللہ سے ماننے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، آخرت کا ماننے والا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں جوئش ڈاکٹرن ٹائپ کریں تو ان کے عقائد آ جائیں گے، پڑھتے ہوئے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو، نبیوں کو، کتابوں کو، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وہ مسلمان ہے؟ نو وے۔ کوئی شخص جتنا مرضی مواحد ہو، سکھ بھی مواحد ہے، بابا گرو نانک مواحد تھا، تو پھر کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نو۔ کوئی شخص جب تک واضح الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہ سمجھے،
وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو الا وانتم مسلمون، اس کی دعا کرنا، خواہش کرنا کہ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور مسلمان پیدا کیا، تو مجھے مسلمان ہی مارنا، مجھے موت اسی حالت میں دینا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مل جل کر، اور تفرقے نہ ڈالو، فرقہ بندی میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے دہانے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ابھی آنے والی ہے آیت جس میں اگلے رکوع کے شروع میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، دنیا کے لیے، اوروں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اور وہ خدمت کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ یہ تو ہے امت کا کام، لیکن اگر امت اپنے اس کام کو بھول جائے یا اس کا کوئی اجتماعی نظام قائم نہ ہو، تو پھر کم سے کم تم میں سے ایک گروہ ہو جو یہ کام کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی واضح۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، برائٹ ہوں گے، اور بہت سے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے برائٹ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے؟ فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ کہ جن کے چہرے برائٹ ہوں گے تو وہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم پڑھ کر تمہیں سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، یعنی تمام جہان والوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو۔ یہ کیا ہے؟ امت مسلمہ بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے امت مسلمہ کا اصل نقشہ۔ تم بہترین لوگ ہو، کیوں بہترین ہو؟ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے خدمت گار ہو، اللہ کے پیغام لے کر پھرنے والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کے اندر، مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، ہل انٹروڈیوس ہوا، یہ ہل چلانے والا جو کھیت میں چلایا جاتا ہے۔ تو ایک اس وقت کے اعتبار سے یہ ماڈرن انڈسٹری تھی جو انٹروڈیوس ہوئی۔ حضرت عمر کو تشویش ہوئی، تو حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں، اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ غور کیجئے کہ اپنے پروفیشن میں کسی نئی مشینری کو انٹروڈیوس کروانا حرام تو نہیں ہے، لیکن اگر میں اپنے کلینک میں کوئی نیا اکوپمنٹ لے کے آؤں گا، خرچ کروں گا نا پیسے اس پر،
اب میرا جی چاہے گا کہ میں زیادہ وقت کلینک کو دوں، وقت میرے پاس کہاں سے آئے گا؟ میں جتنے سال جتنے دن کی عمر لے کے آیا ہونی تو اتنی ہے، اور دن کے 24 ہی گھنٹے ہیں، آرام بھی کرنا ہے، حاجات بھی ہیں۔ کلینک میں سے کچھ وقت جو میں نے دین کو دینا تھا، اب اگر کلینک میں زیادہ وقت لگ گیا تو سفر کون کرے گا؟ میرا مشن سفر کرے گا۔ تو کنتم خیر امت، تم بہترین لوگ ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کی خدمت کے لیے نکالے گئے ہو، اور خدمت تمہاری کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان کامل رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں سے تھوڑے ہیں جو ایمان لائے ہیں، واکثرہم فاسقون، ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ لن یضروکم الا اذن، یہ ہرگز اے مسلمانوں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے تھوڑی سی تکلیف دینے کے، ستانے کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، پڑ گئی مار ان پر ذلت کی جہاں کہیں وہ ہوں۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں مسلمان ہو کر، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، جیسے یہودیوں کو عیسائی جو ہیں وہ پناہ دیے ہوئے ہیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ گھر گئے ہیں اللہ کے غضب میں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر درماندگی محتاجی تھوپ دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، کرتے رہے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں، بغیر حق، بلا وجہ، نا حق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی میں بھی حد سے بڑھ گئے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، سارے کے سارے اہل کتاب بھی برابر نہیں۔ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو قائم ہے سیدھے راستے پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی، یعنی تورات کی، انجیل کی، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر۔ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ واولئک من الصالحین، اور یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، تو جو نیکی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کسی کام نہ آئیں گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں۔ واولئک اصحاب النار، اور وہ اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اس ہوا کی سی ہے، فیہا سر اصابت حرث قوم، جس میں سخت سردی ہو، کہ جب وہ چلے کسی کھیتی پر کچھ لوگوں کی، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، فاہلکتہ، تو وہ اس کو، اس کھیتی کو برباد کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یعنی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے، دل کے مان جانے کے باوجود ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے کیے ایک رائے کو کھو کھاتے میں ڈالنے والی بات ہے، دودھ دے کر مینگنیاں ڈالنے والے سارے محاورے جو ہیں یہ پھر ان پر ثابت آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو مت بناؤ رازدار کسی کو مگر اپنوں میں سے۔ لا یالونکم خبالا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے میں۔ ودو ما عنتم، اور وہ تمہیں مصیبت میں ڈالنا پسند کریں گے، ہر اس بات کو چاہیں گے کہ جس میں تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی زبانوں سے، ان کے منہوں سے
جو بغض ہے تمہارے لیے وہ پہلے ہی ظاہر ہو رہا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینے جو چھپائے ہوئے وہ اس سے بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم ان سینسز ہو، تمہیں عقل ہے. ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہو ایسے کہ تحبونہم، ان سے دوستی کرتے ہو. ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے پیار نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہو جس کی ایڈیشنز ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن، جبکہ وہ نہیں مانتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ اپنی انگلیاں غصے کے مارے چبانے لگتے ہیں، یعنی ہمارے محاورے میں دانت پیسنے لگتے ہیں. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو کہ مرو اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر چھو بھی جاتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یفرحوا بها، تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں اس سے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لوگے، استقامت کا مظاہرہ کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، لا يضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اس پر گھیرا ڈالے ہوئے.